مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میرے بندوں کو اللہ کے دن یاد دلائے جائیں، اللہ کے دن یاد دلائے جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا دن اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ ہر دن اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ کے اندر وہ کون سا دن مراد ہے جس کو یاد دلانے کی بات کی جا رہی ہے، جس کو یاد دلانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، تفسیر صراط الجنان کے اندر ہے کہ ایام اللہ سے وہ بڑے بڑے واقعات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے واقع ہوئے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا کہ میرے بندوں کو میرے دن یاد دلائے جائیں، تو وہ دن جو ہے، وہ دن ان دنوں کا ذکر کیا گیا جس کے اندر جو ہے بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معرکہ کربلا جو ہے یہ بھی تاریخ اسلام کا بہت بڑا معرکہ ہے، یہ بھی تاریخ اسلام کا بہت بڑا معرکہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی آسمان پر ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے، عاشقان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذکر حسین شروع کر دیتے ہیں، ذکر حسین شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جو بھی شخص امام حسین سے محبت کرتا ہے، اپنے دل میں جو ہے امام حسین کی محبت رکھتا ہے، وہ ماہ محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی جو ہے ذکر حسین میں مشغول ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے۔ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، اسی مہینے کی تاریخ 10 تاریخ ہے جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ آپ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، آپ کا ذکر جو ہے ہر طرف ہونے لگتا ہے۔ مگر آج کے اس پرفتن دور میں معرکہ کربلا جو ہے صرف سننے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی صرف جو ہے معرکہ کربلا کو سن لیا جائے، ایک کان سے سن لیا جائے، دوسرے کان سے نکال دیا جائے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ایسا کرنا جو ہے بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کے دور میں جو ہے معرکہ کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، معرکہ کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی روئے زمین پر بہت سارے ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو معرکہ کربلا کی حقیقت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو معرکہ کربلا کی حقیقت ہے اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم معرکہ کربلا کو نہیں سمجھیں گے تو میرے مسلمان بھائیوں، جو معرکہ کربلا کی حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے، اس کو جو ہے
جب ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا اور ہم نہیں جانیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو اس فتنے میں جو ہے ہم بھی گرفتار ہو جائے۔ جیسے ایک مسئلہ، ایک حقیقت یہ ہے کہ معرکہ کربلا کے اندر پانی جو ہے بند کر دیا گیا تھا۔ 3 دن جو ہے امام علی مقام پر پانی بند کر دیا گیا تھا، مگر اب کچھ لوگ تحقیق کے نام پر جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کربلا کے اندر جو ہے پانی نہیں بند ہوا تھا، جو کہ ہمارے اسلاف برابر جو ہے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر جو ہے امام علی مقام پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ جو ہے یہ تحقیق کے نام پر پیش کرتے ہیں کہ یہ معرکہ کربلا جو ہے یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ کچھ لوگ جو ہے تحقیق کے نام پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام علی مقام جو ہے کربلا جو آپ تشریف لے گئے، آپ حکومت کے لیے تشریف لے گئے تھے، جو کہ میرے مسلمان بھائیوں یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت تو کچھ اور ہے، مگر لوگ تحقیق کے نام پر جو ہے اس طریقے سے آج بے شمار فتنوں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آج کے زمانے میں صرف جو ہے معرکہ کربلا کو سنا نہ جائے بلکہ معرکہ کربلا کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور معرکہ کربلا سے پیغام کیا ملتا ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ معرکہ کربلا کے اندر ہمارے لیے درس کیا ہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے، تب تو جو ہے ہم معرکہ کربلا کو سمجھ پائیں گے۔ کیونکہ معرکہ کربلا کے اندر جو ہے جب آپ شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو معرکہ کربلا کے اندر آپ کو زندگی گزارنے کا ہر لمحہ ہر پل مل جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہلیت الاولیاء کے اندر ہے کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں یا کسی ولی کی محفل میں بیٹھے تو اس بات کا ہمیشہ جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ادب کا جو ہے پورا خیال رکھنا چاہیے، ادب کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم داماد علی امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا ہے، یعنی آپ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ یکم محرم کو، محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی ہے۔ اب جو ہے اس تاریخ کو لوگ فراموش کر رہے ہیں، اس تاریخ کو جو ہے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس تاریخ میں جو ہے خلیفہ دوم کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے اس تاریخ کو بھی جو ہے آپ کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہماری جو آنے والی اولاد ہے وہ بھی جو ہے اس تاریخ کے بارے میں جان جائے کہ یکم محرم کی جو تاریخ ہے وہ خلیفہ دوم کی شہادت کی تاریخ ہے، ورنہ اس تاریخ کو تو لوگوں نے اس طریقے سے دبا دیا ہے کہ بہت سے سنی جو بھولے بھالے سنی مسلمان ہیں وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ یکم محرم کو جو ہے دوسرے خلیفہ کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے اس کو بھی جو ہے
اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری جو آنے والی نئی نسل ہے وہ اس بات سے آگاہ ہو جائے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا جو خطبہ ہے وہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن بھی آپ کی شان و عظمت کا خطبہ پڑھ رہا ہے اور احادیث بھی جو ہے آپ کی شان و عظمت ہم اور آپ کو بتا رہی ہے۔ صرف یہی تک نہیں میرے مسلمان بھائی، بلکہ جس نے بھی جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیا، آپ کی سیرت کو پڑھا، اس نے جو ہے آپ کی شان و عظمت کا خطبہ پڑھا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم۔ یہاں تک کہ بہت سارے ایسے غیر مسلم مصنف گزرے ہیں جنہوں نے جب حضرت عمر کی سیرت کو پڑھا تو وہ آپ کی تعریف میں لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ معلوم ہے ایک مشہور عیسائی مصنف گزرا ہے جس کا نام جو ہے مائیکل ایچ ہارٹ ہے۔ اس نے جو ہے ایک لمبے زمانے تک تحقیق کی، ریسرچ کیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نے جو ہے 100 ایسی شخصیات کو جمع کیا جو اپنے وقت کے جو ہے اپنے وقت کے سب سے اونچے مقام پر فائز تھے، جن کی سیرت جو ہے بالکل صاف و شفاف تھی، جن کی سیرت سے لوگوں نے جو ہے اثر لیا، جنہوں نے جو ہے راہ ہدایت اختیار کی، جن کی سیرت کو لوگ دیکھ کر جو ہے صحیح راستے پر چلنے والے بن گئے، ایسی 100 شخصیات کو جو ہے اس نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے اس نے ان 100 شخصیات میں جو سب سے پہلے نمبر پر جس شخصیت کا مائیکل ہارٹ نے ذکر کیا ہے، معلوم ہے وہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب غور کریں، یہ خود تو عیسائی ہے، خود تو عیسائی ہے، مگر میرے آقا کو پہلا نمبر دینے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ میرے آقا کی سیرت ہی ایسی نرالی ہے، ایسی انوکھی ہے کہ جب اس نے جو ہے میرے آقا کی سیرت کا مطالعہ کیا تو پہلا نمبر جو ہے دینے پر یہ مجبور ہو گیا۔ اور معلوم ہے جب یہ لکھتے لکھتے 52 نمبر پر پہنچتا ہے، یعنی 1 سے 52 نمبر پر جب مائیکل ہارٹ پہنچتا ہے تو 52 نمبر پر معلوم ہے کس شخصیت کا اس نے ذکر کیا ہے؟ خلیفہ دو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے اس نے ذکر کیا۔ اور جو اس نے ذکر کیا ہے اس کے اندر جو ہے آپ کی خلافت کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کو اس نے جو ہے اس طریقے سے پیش کیا ہے، اتنی تعریف کی ہے، اتنی تعریف کی ہے کہ پڑھنے کے بعد یہ آدمی خود اندازہ لگا لے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ کیسا نرالا زمانہ تھا۔ آپ کے عدل پر، آپ کے انصاف پر، آپ کے کارنامے پر، آپ کی صادقی پر، سب پر جو ہے اس نے قلم چلایا، اور چلانے کے بعد بتا دیا کہ 52 نمبر پر اگر کوئی شخصیت سب سے نرالی ہے تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کا ایک بہت ہی مایہ ناز مصنف گزرا ہے جس کا نام ہے یم رائے۔ اس نے جو ہے اسلامی تاریخ پر ریسرچ کیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے اس نے ایک کتاب لکھی، اس نے ایک کتاب لکھی، اور لکھنے کے بعد جو ہے اس کے اندر اس نے جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خوب تعریف کی ہے، یعنی آپ کا جو خلافت کا زمانہ،
آپ کی سیرت، آپ کا عدل، آپ کا انصاف، ان سب چیزوں کو جو ہے اس نے خوب سراہا ہے، اور آپ کی خوب تعریف جو ہے اس نے اپنی کتاب کے اندر کی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے بہت سارے غیر مسلم مصنف بھی گزرے ہیں جنہوں نے حضرت عمر کی سیرت کو پڑھا، تو پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے آپ کو روک نہیں پائے اور آپ کی تعریف میں جو ہے لکھتے ہی لکھتے چلے گئے۔ معلوم ہے ہندوستان کی ایک مانی جانی شخصیت جن کا نام جو ہے موہن داس گاندھی، انہوں نے جو ہے 27 جولائی 1937 کو پونا کے ایک پروگرام میں تقریر کی، جس کا عنوان جو ہے، جس کا موضوع سادگی تھا۔ سادگی کے موضوع پر گاندھی جی نے جو ہے بیان دیا، اور بیان میں گاندھی جی نے کیا کہا؟ میں مجبور ہوں کہ ابو بکر اور عمر کے نام لوں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں کہ ابو بکر اور عمر کے نام لوں، کیونکہ وہ عظیم الشان یعنی بہترین حکمران تھے، یعنی بہترین حکمران تھے، بہترین امیر تھے۔ اور آگے، مگر انہوں نے حکمرانی کے باوجود، مگر حکمرانی یعنی بادشاہت امیری کے باوجود جو ہے، آپ سردار ہونے کے باوجود بھی جو ہے سادہ اور فقیرانہ زندگی بسر کی۔ حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے، آپ امیر المومنین ضرور تھے، آپ کے پاس جو ہے بیت المال بھی تھا، اور آپ کے پاس مال و دولت سب کچھ تھا، مگر ان لوگوں نے اپنی زندگی جو ہے سادگی کے ساتھ گزاری، اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزاری ہے۔ معلوم ہے ایک مرتبہ جو ہے جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امیر المومنین تھے، آپ کے دور خلافت میں چند صحابہ اکرام نے جو ہے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا جائے کہ آپ جو ہے نیا کرتا پہن لیا کریں۔ کب؟ جب کوئی مشیر آئے یا دوسرے ملک کا کوئی بادشاہ آئے یا کوئی ملنے والا آئے تو آپ جو ہے نیا لباس پہن لیا کرے، کیونکہ حضرت عمر کا جو لباس تھا وہ پیوند والا تھا، آپ ایک ہی لباس جو ہے بہت دنوں تک پہنا کرتے تھے۔ تو اب زمانہ جو ہے بدل گیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے اندر بھی دولت آ گئی تھی، مال آ گیا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان غریب تھے، تو چند صحابہ اکرام نے جو ہے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت عمر کو جو ہے یہ مشورہ دیا جائے کہ آپ اس طریقے کے جو ہے کام جو ہے انجام دے۔ اب مگر صحابہ اکرام کی یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حضرت عمر سے یہ بات جو ہے کی جائے۔ اب لوگوں نے آپس میں پھر مشورہ کیا کہ اس کام کے لیے کسے چنا جائے، یعنی کون ایسا شخص ہو جو حضرت عمر سے بات کر سکے۔ تو لوگوں نے جو ہے حضرت علی کا انتخاب کیا، حضرت علی کا انتخاب کیا۔ کیوں حضرت علی کا انتخاب کیا گیا؟ کیونکہ حضرت عمر جو ہے حضرت علی سے بہت محبت کرتے تھے اور حضرت علی کا بہت ادب بھی کیا کرتے تھے۔ معلوم ہے اگر کسی نے اہل بیت کا ادب سکھایا ہے تو اس شخصیت کا نام جو ہے حضرت عمر ہے، حضرت عمر ہے اس شخصیت کا نام جنہوں نے اہل بیت کا ادب سکھایا ہے۔ تو جب حضرت علی کے سامنے جو ہے یہ بات رکھی گئی کہ آپ جو ہے حضرت عمر سے اس سلسلے میں جو ہے آپ بات کریں، تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں اس سلسلے میں جو ہے حضرت عمر سے نہیں بات کر سکتا، آپ لوگ جو ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جائے اور ان سے کہے کہ آپ جو ہے حضرت عمر سے اس سلسلے میں جو ہے گفتگو کریں۔ اب لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور اپنے مسئلے کو رکھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر تک جو ہے پیغام پہنچوا دیا
اب جب پیغام حضرت عمر تک پہنچا تو حضرت عمر جو ہے دیکھو ادب اہل بیت کا کس طریقے سے ادب حضرت عمر کرتے تھے کہ جیسے ہی حضرت عمر کو یہ پیغام ملا حضرت عمر نے جو ہے سارے کام کو چھوڑ دیا اور فوراً جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ گئے۔ جب آپ پہنچے تو عرض کیا کہ اے امی جان کیا مسئلہ ہے، آپ نے مجھے یاد کیا ہے، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ صحابہ کرام یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے جب آپ سے کوئی ملاقات کرنے کے لیے آئے تو آپ نیا لباس پہن لیا کریں۔ اب سوچو میرے مسلمان بھائی، حضرت عمر نے تو جواب نہیں دیا، آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا، آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مسئلہ رکھ دیا اور حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حضرت عمر نے کہا کہ اے امی جان کیا آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ جو آپ حکم دے رہی ہیں، جس طریقے کی گفتگو آپ کر رہی ہیں، جس لباس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہی ہیں، کیا یہی لباس میرے آقا کا تھا؟ اگر یہی لباس میرے آقا کا تھا تو مجھے جو ہے منظور ہے، میں ایسے لباس کو پسند کرتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، میرے آقا کا لباس جو ہے ایسا نہیں تھا۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ مجھے جو ہے ایسا ہی لباس پہننے دیا جائے، کیونکہ لباس سے جو ہے عزت نہیں حاصل ہوتی، مقام نہیں ملتا۔ اگر کسی چیز سے عزت حاصل ہوتی ہے، مقام ملتا ہے تو تقوی سے ملتا ہے۔ اگر انسان کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، تو وہ چاہے پھٹے لباس میں ہو تب بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول رہتا ہے، تب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول رہتا ہے، میرا رب اس سے راضی رہتا ہے، کیونکہ تقوی جو ہے یہ میرے رب کی بارگاہ میں دیکھا جاتا ہے اور انسان کے پاس جو ہے لباس دیکھا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات عرض کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رونے لگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ حضرت عمر کی سادگی ہے، یہ حضرت عمر کی سادگی ہے کہ آپ جو ہے سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ زندگی جو ہے گزارتے تھے، اور حضرت عمر کو جو مقام ملا، مرتبہ ملا، وہ میرے مسلمان بھائیوں بہت ہی نرالا آپ کا مقام ہے، بہت ہی بلند جو ہے آپ کی شان ہے۔ ریاض النظرہ کے اندر ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عمر سے محبت کی، جس نے عمر سے محبت کی، اس کا دل ایمان سے معمور کر دیا جائے گا۔ یعنی جس دل میں عمر کی محبت ہوگی اسی دل میں جو ہے ایمان ٹھہرے گا، اسی دل میں ایمان ٹھہرے گا، اسی دل میں جو ہے ایمان جیسی دولت آئے گی۔ اگر عمر کی محبت نہیں ہے تو کب آپ کے دل سے ایمان نکل جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور آگے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فیضان فاروق اعظم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کے غضب سے بچا کرو، عمر کے غضب سے بچا کرو، کیونکہ ان کی ناراضگی پر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ جس سے حضرت عمر ناراض ہو جائے اس سے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے میرے آقا نے پہلے ہی
آگاہ کر دیا کہ عمر کے غضب سے جو ہے ڈرا کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے حضرت عمر جو ہے ناراض ہو جائے۔ اگر حضرت عمر جو ہے ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ناراض ہو جائے گا۔ عمر کے ناراضگی میں جو ہے اللہ کی ناراضگی ہے، عمر کے جو ہے رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کام وہی کیا جائے جو حضرت عمر کو پسند ہے، جو حضرت عمر کو پسند ہے۔ اور شفا شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ایسا ہے کہ عرب کے شہروں کی چکی اس کے گرد گھومتی ہے، وہ زندہ رہے گا تو عزت سے اور رحلت کرے گا تو شہادت سے۔ جب یہ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے کسی کا بھی نام نہیں لیا ہے، صرف یہی بتایا کہ ایک شخص ایسا ہے وہ جب تک زندہ رہے گا عزت کے ساتھ جو ہے زندہ رہے گا، اور جب اس کو موت آئے گی تو شہادت کی موت آئے گی۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کر لیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا شخص ہے، اس کا کیا نام ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ عمر بن خطاب، عمر بن خطاب۔ اب آپ حضرت عمر کی سیرت کو پڑھیں، آپ حضرت عمر کی سیرت کو پڑھیں کہ جب تک حضرت عمر نے جو ہے شہادت کا جام نوش نہیں کیا تھا، اسلام جو ہے مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر کے خوف سے جو ہے فتنوں کے تمام دروازے بند تھے، اور جس دن حضرت عمر نے جو ہے شہادت کا جام نوش کیا اسی دن سے جو ہے اسلام کمزور ہوتا چلا گیا، اور فتنے جو ہے اپنے سر کو اٹھانے لگے، اپنے سر کو اٹھانے لگے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ عمر جب تک روئے زمین کے اوپر رہے گا عزت کے ساتھ رہے گا، اور اس سے جب موت آئے گی تو شہادت کی موت آئے گی۔ اور تاریخ الخلفاء کے اندر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص حضرت ابو بکر و عمر کو بھلائی کے ساتھ یاد نہ کرے تو میں ایسے شخص سے بالکل بیزار اور الگ ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ جو حضرت ابو بکر کا ذکر، حضرت عمر کا ذکر اچھائی کے ساتھ نہ کرے، ان کی تعریف نہ بیان کرے، بلکہ ان کے بارے میں برا بلا کہے، تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے جو ہے میں بیزار ہوں، ایسے لوگوں سے میں الگ ہوں، ایسے لوگوں سے میں بیزار ہوں، ایسے لوگوں سے میں الگ ہوں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، جب بھی بات آئے صحابہ اکرام کی، اپنی زبان کو جو ہے احتیاط کے ساتھ چلانا چاہیے، تاکہ زبان سے جو ہے کوئی ایسا الفاظ نہ نکلے کہ جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی بن جائے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور حضرت عمر کی یہ تمنا تھی کہ مجھے جو ہے شہادت کی موت آئے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، آپ کی دعا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، یہاں تک کہ 26 ذوالحج کو جو ہے آپ نماز فجر پڑھا رکھے تھے، آپ پر جو ہے قاتلانہ حملہ ہوا، اور قاتلانہ جب آپ پر حملہ ہوا تو آپ کو جو ہے بہت ہی شدید زخم پہنچا، اور زخم جب شدید تھا علاج سے جو ہے وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ 3 دن کے بعد جو ہے آپ نے جام شہادت نوش کر لیا، اور جب آپ نے جام شہادت نوش کر لیا تو وہ 1 محرم کی تاریخ تھی۔ آپ نے جو ہے 10 برس 6 ماہ 4 دن امور خلافت کو انجام دیا ہے، اور 63 سال کی عمر میں جو ہے آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ نے جام شہادت کو نوش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا